کہ ایک تو یہ کہ پورے قرآن مجید میں تعداد کے اعتبار سے مدنی صورتوں کا یہ سب سے بڑا گلدستہ ہے۔ سورہ حدید سے شروع ہو کر جو 27ویں پارے کی آخری صورت ہے، پھر سورہ تحریم تک کہ جو 28ویں پارے کی آخری صورت ہے، یہ مسلسل صورتیں ہیں 10۔ اگرچہ حجم کے اعتبار سے یہ زیادہ نہیں ہے، 1.25 پارے سے بھی کم، لیکن صورتوں کی تعداد کے اعتبار سے یہ مدنی صورتوں کا سب سے بڑا گلدستہ ہے قرآن حکیم۔ اس لیے کہ ذہن میں تازہ کر لیجئے، پہلے سورہ بقرہ، آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، اگرچہ 6.25 پارے لیکن صورتیں تو 4 ہی تھیں۔ پھر سورہ انفال، سورہ توبہ 2 صورتیں، پھر سورہ نور 1 صورت، پھر سورہ احزاب 1 صورت، پھر 3 صورتیں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ فتح اور سورہ حجرات، یہ 10 صورتیں۔ دوسری نمایاں بات ان کی یہ ہے کہ ان میں سے 5 صورتیں وہ ہیں جن کا آغاز ہوتا ہے سبح للہ یا یسبح للہ کے الفاظ، تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر شے زمین میں ہے۔ اور یہ تسبیح کا ذکر فعل ماضی میں بھی ہے، فعل مضارع میں بھی ہے، اور فعل مضارع عربی زبان میں حال اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے۔ تو گویا کہ زمان و مکان کا پورا احاطہ ہو گیا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، ہمیشہ سے، اب بھی کر رہا ہے اور ہمیشہ کرے۔ ان صورتوں کا ایک خصوصی پھر نام ہے، ان میں سے المسبحات، وہ صورتیں کہ جو تسبیح باری تعالیٰ کے ذکر سے شروع ہوتی ہے۔ اس میں شامل کرتے ہیں بعض لوگ سورۃ الاعلیٰ کو بھی، سبح اسم ربک الاعلیٰ، لیکن وہاں وہ حکم کی صورت میں ہے۔ یہ مسبحات جو ہیں اس گروپ میں ان کی خصوصی شان ہے۔ تیسری بات جو کہ مضامین کے اعتبار سے ہے بلکہ زمانہ نزول کے اعتبار سے پہلے سمجھ لیجئے۔ پہلی بات میں نے عرض کی کہ قرآن حکیم میں مدنی صورتوں کا تعداد سور کے لحاظ سے سب سے بڑا گلدستہ، ان میں سے 5 مسبحات۔ تیسری بات یہ کہ ان سب کا باستثناء واحد زمانہ نزول جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مدنی دور ہے سیرت مبارکہ کا، اس کا نصف آخر ہے، یعنی سن 5 کے بعد نازل ہوئی، سوائے ایک صورت کے، تو آ جائے گی سامنے۔ باقی جو 9 صورتیں ہیں یہ سب کی سب بات کی۔ اس سے جو متعلق بنتی ہے بات وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں مسلمانوں میں جوش جہاد، ذوق شہادت، جذبہ انفاق بحیثیت مجموعی اس میں کچھ کمی آ گئی تھی۔ یہ کمی میں پہلے بھی اشارہ کر چکا ہوں کہ معاذ اللہ اس اعتبار سے نہیں ہوئی کہ سابقون الاولون کے ذوق میں اور شوق میں اور جذبے میں کمی آ گئی، لیکن چونکہ تعداد بڑھی مسلمانوں کی اور اب اکثریت ان لوگوں کی تھی کہ جو ایمان لائے ہیں ہجرت کے بعد، ان کی اس طرح کی تربیت تو نہیں ہوئی جیسے کہ مکے والوں کی ہوئی تھی 12 برس تک۔ اس اعتبار سے اوسط جب نکالیں گے تو اوسط کے اعتبار سے یقیناً ادھر کچھ اب اس بحلال کے آثار تھے۔ یہ آیت سورہ انفال میں بھی آ چکی ہے، الآن فیکم ضعف، اب تمہارے اندر کچھ کمزوری آ گئی ہے۔ پہلے تم ایک مومن 10 کافروں پر بھاری ہو سکتا تھا، اب ہم 1 کے مقابلے میں 2 پر فتح دیں، یہ بات سورہ انفال میں آ چکی ہے۔ لیکن یہاں خاص طور پر نوٹ کیجئے کہ ان تمام صورتوں کے پس منظر میں وہ ازمہلال ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ان تمام صورتوں میں مسلمانوں کو جیسے کہ جھنجھوڑا جا رہا ہے، تمہیں کیا ہو گیا؟ سورہ صف میں آپ دیکھیں گے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کیا ہو گیا تمہیں، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ اسی سورہ حدید میں آئے گا وما لکم لا تؤمنون باللہ، تمہیں کیا ہو گیا اللہ پر ایمان پختہ کیوں نہیں رکھتے؟ وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا اللہ کے راہ میں خرچ کیوں نہیں کرتے؟ اسی طرح سورہ جمعہ میں وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، تو گرفت کا پہلو ہے، پکڑ کر اور جھنجھوڑا جا رہا۔ اس میں یقیناً روح سخن منافقین کی طرف بھی ہے، لیکن بحیثیت مجموعی ان صورتوں میں جو اصل خطاب ہے وہ منافقین سے نہیں ہے۔ منافقین کے موضوع پر ایک مکمل صورت بھی ہے، اور سورہ حدید میں بھی اس مرض کا جو ہے اس کی پیتھولوجی پورے طور سے بیان کی گئی، یہ مرض پیدا کیسے ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ عام طور پر جو روح سخن ہے وہ ضعفاء کی طرف ہے، کمزور مسلمان، منافق نہیں، یعنی جن کا ایمان اتنا قوی نہیں ہے کہ ہر چہ بعد آباد۔ اور یہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، یہ فرق تو شروع سے بھی تھا۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس درجے کے لوگوں میں بھی سب کے سب ایک جیسے تو نہیں تھے، وہ درجات تو بلند ترین ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو فرق تو تھا۔ اور اگر حفظ مراتب نہ کنی زندگی تو ان درجات کا جب تک کہ آپ لحاظ نہ رکھیں اور نہ سمجھیں تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس پہلو سے یہاں اصل خطاب منافقین سے نہیں ہے، یعنی یہ سورہ نساء اور سورہ توبہ اس کا جو رنگ ہے اس میں اصل خطاب منافقین سے ہے، یہاں وہ بات نہیں ہے، ضعفاء، کمزور۔ اس اعتبار سے آج کے مسلمانوں کے لیے اہم ترین حصہ قرآن حکیم کا یہ 10 صورتیں۔ آج کا ایک مسلمان ان 10 صورتوں کو سمجھ لے جو گویا پورے قرآن کا خلاصہ اس کو مل جائے۔ ایک تو اس اعتبار سے بھی کہ جیسے میں نے عرض کیا نفاق کا مضمون آیا سورہ نساء میں، سورہ مائدہ میں، سورہ توبہ میں، اور بھی صورتوں میں آیا، سورہ قتال سے شروع ہو گیا۔ لیکن یہ کہ ایک چھوٹی سی صورت ہے 11 آیتوں کی اس مجموعے میں، سورۃ المنافقون، تو خلاصہ ہے اس پوری بحث کا۔
ایمان کی بحث تو مکی صورتوں میں 2/3 قرآن مکی صورتوں پہ مشتمل ہے. اب اس میں تذکیر میں اعلیٰ اللہ جو ہے وہ نکال دیجئے تو ساری بحث ایمان ہی کی تو ہے، توحید کی، آخرت کی، معاد کی، باس بعد الموت کی، رسالت کی. اتنی لمبی چوڑی بحث کو سورہ تغابن 18 آیات پر مشتمل ایک صورت ہے. واقعہ یہ ہے کہ خلاصہ نکال دیا گیا، اتن کشید کر کے رکھ دیا. تو ایک تو اس اعتبار سے بھی کہ اگر ان صورتوں کو سمجھ لیا جائے کہ پورے قرآن کا خلاصہ سمجھ لیجئے کہ ان میں موجود ہے، 1.25 پارہ ہے، 1.25 پارے سے بھی کم. اور دوسرے اس اعتبار سے کہ آج بھی ہم مسلمان ہیں تو ہم تو در حقیقت نسلی مسلمان ہیں کہ ہم چونکہ بائی ایکسیڈنٹ آف برتھ، ایک حادثہ ہے یہ، ہمارے لیے اس میں کوئی فیصلہ تو نہیں تھا کہ ہم مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا ہوں گے. اس بات نن آف اوور چوائس، اللہ نے ہمیں پیدا کر دیا مسلمان ماں باپ کے گھر، تو ہم نے اللہ، رسول، آخرت، نماز، روزہ یہ بچپن سے سیکھ لیا. لیکن وہ ایمان، قلبی یقین والا ایمان، وہ تو شاذ ہی کسی کو نصیب ہوتا ہے. بھول اب اس کو چراغ رخ زیبا لے کر. لہذا ہماری عظیم اکثریت اس وقت منافق نہیں رہی ہے. ہم دھوکہ دینے کے لیے تو نہیں ایمان لائے ہم، الحمدللہ منافق اس معنی میں نہیں ہے. تو ہماری عظیم اکثریت جو ہے وہ اس کیٹیگری میں فال کرتی ہے جو سورہ حجرات میں ہم پڑھ آئے ہیں. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اور وہاں میں بتا چکا وہ منافقین کا تذکرہ نہیں ہے، اس لیے کہ آگے فرما دیا وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُم شَيْئًا. حالانکہ بہت بڑے علماء بھی اس مغالطے میں مبتلا ہو گئے. منافقین کا تذکرہ وہ نہیں ہے. وہ مسلمان کے جو مسلمان ہیں بس ہیں مسلمان، چاہے اس وجہ سے ہے کہ پورا قبیلہ اسلام لا رہا تھا تو چلو بھائی اب چلو بھی ایمان لیں، اور چاہے اس وجہ سے کہ ہم مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا ہو گئے، کوئی ڈفرنس نہیں ہے. لیکن نیت میں بھی کوئی دھوکہ دینا نہیں ہے. اس وقت بھی کچھ لوگ تھے جو دھوکہ دینے کے لیے ایمان لائے تھے، وہ منافق تھے. لیکن وہ لوگ جن کے دل میں نہ تو مثبت طور پر خلوص والا ایمان تھا اور نہ ہی کوئی منفی طور پر کوئی نفاق تھا، اس سے بین ہماری اکثریت انہیں پر مشتمل. لہذا ہمارے اعتبار سے قرآن حکیم کا جامع ترین اہم ترین حصہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جس میں نے مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کا بار بار حوالہ دیا ہے، اس گروپ میں سے اس کی کئی صورتیں پوری شامل. اس کا جو 6واں حصہ ہے وہ صرف سورہ حدید پر مشتمل ہے جو ابھی ہم شروع کریں. باقی سورہ جمعہ، سورہ صف، سورہ منافقون، سورہ تغابن، پھر سورہ تحریم کا، یہ ساری چیزیں یعنی تقریباً 5 غالباً صورتیں ان 10 میں سے ہمارے اس منتخب نصاب میں شامل. ان مسبحات میں سے بھی سورہ حدید جو ہے اس کو کہیے کہ ام المسبحات، اہم ترین صورت، بلند ترین صورت. اور میں تحدیثاً للنعمہ عرض کر رہا ہوں کہ بارہا میں نے یہ کہا ہے کہ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم مجھ پر ہوا ہے کہ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ نے یہ صورت مجھے عطا فرمائی ہے. اس پر میرا غور و فکر، سوچ بچار 50 سے شروع ہو چکا تھا، آج سے 40 سال سے بھی پہلے. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے انشراح دیا اس صورت کے بارے میں، اور اس کے حوالے سے اب اس کے دروس میرے 15 گھنٹے پر بھی ہیں، اس کے بھی کیسٹس ہیں، ان کے بھی ویڈیوز ہیں. ظاہر بات ہے کہ مجھے اس وقت 1 گھنٹے میں اس کو مکمل کرنا ہے. اس میں جو مباحث ہیں عظیم، ان میں سے تو ایک چاہتا ہے کہ عظیم لیکچر اس پر. بہرحال آج جتنا کچھ بھی ہو سکے گا ہوگا. باقی اس سے اگر آپ میں شوق پیدا ہو جائے تو ایک تو یہ کہ 6 گھنٹے کے شاید ہیں یا 5 گھنٹے کے کیسٹ بھی ہیں اس کے، اور یہ کہ 15 گھنٹے کے کیسٹ بھی ہیں اور ویڈیوز بھی ہیں غالباً اس کے. بہرحال چلیے بس اس لیے تمہید کافی ہے، اس سے زیادہ وقت ہم صرف نہیں کر سکتے. سبح للہ ما فی السماوات والارض، تسبیح کرتی ہے اللہ کی صرف وہ شے جو آسمان میں ہے اور زمین میں ہے. وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے، کمال حکمت والا. آگے چل کر دیکھیے گا کہ اس میں پھر اضافہ ہوگا، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور ایمفیسس. پھر آئے گا یسبح للہ ما فی السماوات والارض، پھر آئے گا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. یہ مضمون جو ہے ان صورتوں کا بہت اہم. یہ تسبیح سے مراد کیا ہے؟ ایک تسبیح تو وہ ہے کہ جو ہماری سمجھ میں آتی ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ تصویر کوئی ہو تو وہ مصور کے کمال فن یا اناڑی پن کا گویا کہ اپنے زبان سے اظہار کر رہی ہے. آپ دیکھتے کہتے ہیں کسی اناڑی کی بنائی ہوئی تصویر ہے، یا آپ کہیں صاحب کسی بڑے ماہر فن مصور نے بنایا. گویا کہ تصویر اپنے مصور کے کمال فن یا اس کی عدم مہارت پر دلالت کر رہی ہے. اگر کمال فن پر کر رہی ہے تو گویا کہ زبان حال سے وہ تصویر اپنے مصور کی تعریف کر، اس معنی میں کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے وجود سے گواہی دے رہا ہے، میرا پیدا کرنے والا، میرا صانع، میرا خالق، میرا باری، میرا مصور ہر عیب سے پاک ہے، ہر رس سے پاک ہے، ایک ہستی کامل ہے، اس کے علم میں، اس کی قدرت میں، اس کی حکمت میں کہیں کوئی کمی. یہ تسبیح حالی ہے، زبان حال سے. اور جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں ہم دیکھ آئے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ہر ایک شے کو زبان دی. سورہ حامی مسجدہ میں بھی الفاظ آئے، ہمارے ہاتھ پاؤں کہیں گے الیوم انطق اللہ الذی انطق کل شیء. آج ہمیں اس اللہ نے زبان دے دی، اس نے ہر شے کو زبان دی ہے، تو ہر شے کی بھی زبان ہو سکتی ہے. اور سورہ بنی اسرائیل میں تھا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. تو زبان حال والی تسبیح تو ہماری سمجھ میں آ رہی ہے،
ہو سکتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہے ایک کوئی دوسرا پہلو بھی جو ہماری سمجھ میں بارہ ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یہ دو اسماء اللہ تعالیٰ کے بار بار آئے ہیں، بہت مرتبہ آئے، اور ان صورتوں میں خاص طور پر آپ دیکھیں گے بہت تکرار ہوگی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک تو یہ کہ یہ دو اسماء جو ہیں اس اعتبار سے ان کا جوڑا جو ہے معنوی اعتبار سے بہت اہم ہے۔ العزیز وہ ہستی کہ جس کا اختیار مطلق، لیکن ہمارا تصور یہ ہے کہ جہاں اختیار زیادہ آ جاتا ہے کرپشن آ جاتی ہے۔ چنانچہ پولیٹیکل سائنس کا تو ایکسیوم ہے، یہ فارمولا ہے، authority tends to corrupt and absolute authority corrupts absolutely۔ لہذا ساری جو کوشش ہوتی ہے دستور بنایا جاتا ہے چیکس اینڈ بیلنسز، جہاں اختیار ہے وہاں پہ کوئی چیکس اینڈ بیلنسز بھی ہوتے ہیں۔ اللہ پر کوئی چیک اینڈ بیلنس ہو ہی نہیں سکتا، کس کا ہوگا؟ تو وہ اختیار مطلق العزیز، اس کو بیلنس جو شے کر رہی وہ الحکیم بھی ہے، اس کی حکمت بھی کام، اس کا کوئی فعل، اس کا کوئی فیصلہ، اس کا کوئی عمل حکمت سے کھائے۔ یہ دونوں گویا کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہے، العزیز الحکیم۔ لہو ملک السماوات والارض، کیونکہ اس سورہ مبارکہ میں خاص طور پر دین، ایک دین کی حیثیت سے کہ جس میں ایک پورا نظام زندگی آئے اور حکومت بھی اس کے اندر شامل ہو، اللہ کی حکومت، لہذا یہ شانیں جو ہے خاص طور پر نمایاں کی جائیں گی۔ لہو ملک السماوات والارض، اس کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہی، یحیی و یمیت، وہی زندہ رکھتا ہے وہی مارتا ہے، وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر۔ اس سورہ مبارکہ کی پہلی 6 آیات میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا جو ذکر ہو رہا ہے وہ پورے قرآن میں اس اعتبار سے منفرد ہے کہ بلند ترین سطح پر انتہائی جامعیت کے ساتھ فلسفے اور منطق کی بلند ترین سطح، لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جا سکوں۔ تیسری آیت اس کی وہ ہے جس کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے سنایا تھا امام راضی کا قول کہ آخر کھڑے ہو گئے اس مقام پر جیسے کہ خوف زدہ ہو انسان۔ هو الأول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن۔ کیا سمجھے؟ وہی وہ ہے۔ پھر یہ کیا ہے؟ غالب کا بڑا پیارا شعر ہے، جبکہ تجھ میں نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ ہے خدا کے، وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن۔ یہ ہے وہ مقام جس پر کہ آ کر کھڑے ہو گئے امام راضی، اعلم ان هذا المقام مقام غامض مہیب عمیق، خبردار اشدار کے رہبر دم تیغست قدم رہا، ہوشیار ہو جاؤ، تلوار کی دھار پر قدم آ گیا ہے تمہارا۔ یہ ہے وہ مسئلہ کہ جس کو ہمارے بعض صوفیہ وحدت الوجود سے تعبیر کرتے، لیکن یہ فلسفے کا مشکل ترین مسئلہ ہے۔ وحدت وجود کی ایک تعبیر وہ بھی ہے جو کفر ہے، شرک ہے، امہوس، جس کے کفر و شرک ہونے میں کسی کو اختلاف نہیں، لیکن یہ کہ یہ عام لوگوں کی سمجھ میں آنے والی بات ہے نہیں۔ میں نے امکانی حد تک سمجھایا ہے اور مجھے اطمینان ہے، اور مجھے اس کی سند حاصل ہوئی تھی پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب سے۔ ایک مرتبہ انہوں نے میرا اسی صورت کا درس سنا، انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے 50 سال ہو گئے اس وحدت وجود کو پڑھتے پڑھاتے سمجھتے سمجھاتے، لیکن تم نے اپنے ایک اس درس قرآن میں جس طرح اس کو واضح کیا میں آج تک نہیں کر سکتا۔ یہ الفاظ تھے پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب۔ بہرحال اب اس میں یوں سمجھ لیجئے یہ کائنات حادث ہے، ہم جانتے ہیں کہ حادث ہے، ہمیشہ سے تو نہیں ہے۔ پہلے کون تھا؟ اللہ تھا۔ تو کائنات کا آغاز کہاں سے ہوا؟ اللہ سے۔ پھر ہم پڑھائے ہیں کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ایک وقت آئے گا کچھ نہیں رہے گا، وجہ ربک ذو الجلال والاکرام رہ جائے گا۔ تو آخر کون ہوا؟ اب یہ اول و آخر کے مابین جو ہے اس کا ظاہر بھی وہ ہے باطن۔ یہ بہت مشکل مسئلہ ہے، لیکن یہ کہ اس کو ایک حدیث نے عام لوگوں کے لیے آسان کر دیا۔ حضور یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ انت الاول فلیس قبلک شیء، تو وہ پہلا ہے کہ جس سے پہلے کوئی شے نہیں تھی، وانت الآخر فلیس بعدک شیء، تو وہ آخر ہے کہ تیرے بعد کچھ نہیں، وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، تو سے اوپر کوئی شے نہیں، وانت الباطن فلیس دونک شیء۔ بہرحال اس کو اسی حد تک اس وقت رکھیے، جن کو زیادہ شوق ہو جائے وہ پھر میرے وہ تفصیلی کیسز کی طرف رجوع کرے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اب تو واضح ہو گیا ہے ہی وہ، اس سے پہلے ہم پڑھا تھے نحن اقرب الیہ بالحبل الورید، تو اس حوالے سے یہ دو صفات اللہ کی خاص طور پر آپ دیکھیں گے قرآن میں، علی کل شیء قدیر بكل شیء علیم، دو چیزیں آئیں گی خاص طور پر، ہر چیز کا علم رکھنے والا، ہر چیز پر قادر۔ هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، وہی ہے جس نے بنائے آسمان اور زمین 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر متمکن ہوا تخت حکومت پر، عرش۔ یعلم ما یلج فی الارض، یہ پہلے بھی آیت آ چکی ہے سورہ فاطر میں غالباً یا سورہ سبا میں، وہ جانتا ہے جو کچھ کے داخل ہوتا ہے زمین میں، وما یخرج منہا، جو کچھ نکلتا ہے اس سے، وما ینزل من السماء، جو کچھ اترتا ہے آسمان سے، وما یعرج فیہا، اور جو چڑھتا ہے اس میں، وہو معکم، ویسے پانی بھی اترتا ہے، بخارات بھی چڑھتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں احکام خداوندی لے کر اور پھر وہ چڑھتے ہیں، یا تو انسانوں کی جانیں لے کر بھی چڑھ رہے ہوتے ہیں، یا یہ کہ جو بھی یہاں پر ہو رہا ہے اس کی رپورٹس لے کر چڑھتے ہیں۔ زمین کے اندر پانی جذب ہوتا ہے، بیج داخل ہوتا ہے، نکلتا ہے پودا، ان تمام چیزوں کا احاطہ کیا۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ،
واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اسے دیکھ رہا، خود چشمدید گواہ ہے۔ پھر دیکھیے لہو ملک السماوات والارض، توحید کا یہ تقاضا کہ بادشاہی اسی کی ہو، ایک عقیدے کی توحید ہے بس، ٹھیک ہے، بادشاہی اسی کی، لہو ملک السماوات، آسمان اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، وإلی اللہ ترجع الامور، سب تمام معاملات اسی طرح لوٹا دیے جائیں۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہ پرو لاتا ہے رات کو دن میں اور پرو لاتا ہے دن کو رات، یہ مضمون بھی کئی مرتبہ آ چکا۔ وہو علیم بذات الصدور، علم کو دیکھیے کتنی مرتبہ دہرایا ہے، بکل شیء علیم، یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا، اور یہاں وہ علیم بذات الصدور، سینوں کے اندر جو کچھ ہے اس کو بھی جانتا۔ یہ 6 آیات ہیں، یہ پہلا حصہ ہے سورۃ مبارکہ کا، اور یہ شاندار تمہید بنی۔ آگاہ ہو جاؤ کس کا کلام پڑھ رہے ہو، کس سے ہم کلام، خوشدار کہ رہ مردم تیز است قدم را۔ اب دیکھیے 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کے، بلکہ ایک آیت میں جو تقاضا ہے، یہ تو اللہ ہے، ایسا ہے، اسی کی بادشاہی ہے، وہ سب جانتا ہے، وہ ہر چیز پر قدیر ہے، یہ سب کیا ہے، نیریٹو ہے، اور یہ ہے توحید فی العقیدہ۔ اس کا تقاضا کیا ہے؟ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر۔ 2 لفظوں میں تقاضا آیا، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور خرچ کر دو ان سب میں سے جس میں اس نے تمہیں خلافت عطا کی ہے۔ سب سے پہلی خلافت تمہیں عطا کی اس جسم میں، اسے اللہ کے لیے لگاؤ، ذہانت، فطانت، طلاقت لسانی، جو دیا، پیسہ دیا ہے، مال دیا، اولاد دیا، سب کو اللہ کی راہ میں لگاؤ۔ یہ نفقۃ لفظ پیسے کے خرچ کے لیے بھی آتا ہے، جان کے خرچ کے لیے بھی آتا ہے۔ نفقۃ الدراہم، پیسے ختم ہو گئے، نفقۃ الفرس، گھوڑا مر گیا، تو نفقۃ الفرس دونوں کے لیے آتا ہے۔ تو انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، جس چیز میں تمہیں استخلاف عطا کیا لگاؤ، خرچ کرو، صرف کرو۔ یہ 2 تقاضے، اصل میں یوں سمجھیے کہ جو سورہ حجرات میں 2 تقاضے آئے تھے، آمنوا باللہ ورسولہ، سورہ حجرات میں آئے تھے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم